السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے تحریک انصاف کے 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے بھی منظور کر لیے، یعنی اب قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے تقریباً 2 رکن رہ گئے ہیں۔ باقی منحرف ارکان جو ہیں ان کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں وہ راجہ ریاض ہیں۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی نے 8 روز میں 113 استعفے جو ہیں وہ منظور کیے ہیں۔ مجموعی طور پر تحریک انصاف کے 123 استعفے منظور ہو چکے ہیں۔ اگر اتحادی حکومت قومی الیکشن کے لیے نہیں جاتی تو ان حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق استعفے اسپیکر قومی اسمبلی نے 22 جنوری بروز سنڈے کو منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے تھے اور مستعفی ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری الیکشن کمیشن کو موصول بھی ہو گئی تھی۔ یاد رہے کہ کل تحریک انصاف کے 45 ارکان نے اسپیکر کو ای میل کی کہ وہ اپنے استعفے واپس لینا چاہتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ اپنے استعفے واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن آج ان 43 استعفوں کو لے کر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اور الیکشن کمیشن بالکل خاموش ہے۔ اور اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ان استعفوں کو جو ہے وہ اسپیکر کی ہدایت کے مطابق ڈی نوٹیفائی کرے گی کہ کیا کرے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تحریک انصاف کا قومی اسمبلی سے صفایا ہو جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں۔ پنجاب کے 297 اور خیبر پختونخوا کے 115 حلقوں میں آئینی طور پر 90 دن کے اندر انتخابات اب کروانے ہیں۔ قومی اسمبلی کی 124 حلقوں میں بھی انتخابات کروانے ہوں گے۔ کیا الیکشن کمیشن کے لیے 536 حلقوں میں انتخابات کروانا ممکن ہوگا؟ اس پر فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر 40% نشستیں خالی ہیں۔ آپ کی پنجاب کی اسمبلی ڈیزالوڈ ہے، آپ کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالوڈ ہے۔ یہ پورا سیٹ اپ نیا کریٹ کرنے کے لیے آپ ابھی 45-50 ارب روپیہ خرچ کریں یا 3 مہینے بعد نیشنل اسمبلی توڑیں اور پھر دوبارہ اتنے پیسے خرچیں 60% نشستوں کے لیے۔ 33% نشستیں بنانے کے لیے دوبارہ انتخابات ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے میں جوڈیشری سے کہتا ہوں اپنا کردار ادا کریں، یہ بحران آپ کی وجہ سے آیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جس کی بھی حکومت ناظرین اب بنتی ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگی۔ وہی صوبائی حکومتیں اکتوبر 2023 کے قومی اسمبلی جو عام انتخابات ہیں وہ کروائیں گی۔ اب کیا یہ پی ڈی ایم کو منظور ہوگا جو قومی حکومت بنی ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس وقت عمران خان پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ پر عدم اعتماد تو کر چکے ہیں، تو ان انتخابات کی جو ساکھ ہے اس پر بھی سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے ریاض فتیانہ صاحب جو سابق ممبر ہیں قومی اسمبلی کے۔ بہت بہت شکریہ ریاض صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ابھی تک ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا، مگر ان کے جو لیٹسٹ جو آیا ہے جس کے اندر 45 کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں، اس کے اندر ان کا نام سب سے پہلے تھا۔ جے یو آئی فے کے ہمارے سینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضیٰ صاحب جو سینٹ کی کمیٹی برائے لا اینڈ جسٹس کے ممبر ہیں، اور نون لیگ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیسر احمد شیخ صاحب قومی اسمبلی کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ریونیو کے چیئرپرسن ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ریاض فتیانہ صاحب، اب آپ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بات ہوئی، کل آپ لوگ اندر گئے اور آپ نے بات کی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، تو انہوں نے آپ کو کیا یقین دہانی کرائی؟ چونکہ ہمیں جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آپ کے استعفے آ گئے ہیں، اتوار کے دن یعنی 22 کو وہ آئے تھے، اور اب اسپیکر کی سواب دید ہے کہ وہ آپ کی جو ریزگنیشنز ہیں اس کے جو آپ نے واپس لیے ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں کہ نہ کریں۔ منیزہ جہانگیر، پہلے تو میں آپ کو کا شکریہ ادا کروں گا، بہت اچھا پینل ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب اور کیسر شیخ صاحب دونوں میرے دوست ہیں، ہم تینوں الگ الگ پارٹی سے ہیں لیکن ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میں دونوں کو بہت دل کی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ دوسرا صورت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا پاکستان میں جو اس وقت حالت ہے تباہ ہو چکا ہے، معاشی طور پر اور اب سیاسی طور پر بھی۔ اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن ہے ہی نہیں، اور چلو کاغذوں میں تو تھی، اب وہ بھی نکال دی گئی، اور اگر اب کہا جائے کہ جمہوریت ہے تو میرا خیال جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی ہے۔
اسمبلی پہلے ہی کوئی نہیں جاتا تھا, 20-25 لوگ بیٹھے ہوتے تھے, کورم کوئی نشاندہی کوئی نہیں کرتا تھا. اب تو ماشاءاللہ وارے نیارے ہو گئے ہیں, پی ڈی ایم حکومت کے کوئی کھڑے ہو کے حق سچ کی بات کرنے والا رہا ہی نہیں ہے. اور جب ہم نے ابھی چند روز پہلے, آپ نے یاد ہوگا سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ انتخابات اپنا آپ اسمبلی میں جائیں, آپ نے جب ہم نے ریٹ پٹیشن کی ہوئی تھی, اور پھر حکومت نے ہر طریقے سے ہمیں روکنے کی کوشش کی, خرابیاں کیں, کیونکہ ہم ان خرابیوں کو عوام کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتے تھے, چونکہ ہم حقیقی اپوزیشن لیڈر لانا چاہتے تھے, کیونکہ ہم کیونکہ وفاقی حکومت اعتماد کا ووٹ لینے سے اجتناب کر رہی ہے اور ان کو اکثریت سے یہ محروم ہو چکی ہے. مگر فتیانہ صاحب یہ بتائیے, سوری میں آپ کو ٹوک رہی ہوں, کہ جب آپ الیکشن کمیشن گئے تو بڑا ضروری ہے یہ لوگوں کا ابھی جاننا کہ انہوں نے آپ کو کیا یقین دہانی کرائی, چونکہ اب تو ڈی نوٹیفائی الیکشن کمیشن نے ہی آپ کو کرنا ہے نا. گزارش یہ کل کا جو واقعہ ہے نا, ہاں اس میں نے عرض کیا نا, پہلے تو 35 استعفے انہوں نے قبول کیے, بالکل بالکل, پچھلے اپنا فرائیڈے کو ہم سارے جا رہے تھے, پھر 35 اور استعفے منظور کر دیے. تو اتوار کو ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, اور اتوار کو ہم نے سارے ہاتھ ہینڈ ریٹن ہم نے وڈرال لکھی ہے, سب نے دستخط کیے ہیں. اور لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں تو 48 لوگوں کے استعفے ہیں جو ہم نے ودرا کرنے کی ریکویسٹ کی ہے. تو رات کو لیٹ آور میں سرکلر جاری ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی میں آگ لگنے کا خدشہ ہے, جانیں خطرے میں ہوں گی, تو پورا پارلیمنٹ ہاؤس سیل کیا جا رہا ہے, سارے دفاتر بند کیے جا رہے ہیں, تاکہ نوٹس برانچ جو کبھی عید والے دن بھی بند نہیں ہوتی, 24 گھنٹے کھلتی ہے رولز کے مطابق, وہ بھی بند کر دی گئی. لیکن یہ بھی کہا گیا کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس کو سیل کیا جا رہا ہے, لیکن لوگ اپنے گھروں میں فنکشنل ہوں گے, کام کریں گے. تب ہم نے اپنی بھی حکومت عملی بدل دی. ہم نے سب سے پہلے 9 بجے آفس کھلتے ہیں, 8:30 بجے ہم نے آفیشیل ای میل پہ اپنے سارے وڈرال ڈال دیے. جی جی, وہ ہم نے سارے دیکھے. اس کے بعد ہم نے ان کو واٹس ایپ بھی کر دیے جناب اسپیکر صاحب اور نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری صاحب. پھر آپ الیکشن کمیشن کے اندر بھی گئے. اچھا, اس کے بعد اب جب ہم گئے ہیں 9 بجے وہاں پہ اسمبلی میں, تو بہت بڑی چین زنجیر ایف سی کھڑی ہوئی ہے, پولیس بھی نظر نہیں آئی, پیچھے چھپی کھڑی تھی, اور وہ عملاً قبضہ تھا وہاں پہ ایف سی کا, اور وہ کنٹرول تھا, تالے لگے ہوئے تھے. اور ایف سی کا, فرنٹیئر کور کا, مارشل لا میں فرنٹیئر کور کا, یس ایف سی کے یونیفارم میں لوگ تھے. اور اندازہ کریں کبھی مارشل لا میں بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے بیرون دروازے کو زنجیر موٹی لگا کے تالا نہیں لگایا گیا. مگر پھر الیکشن کمیشن جب آپ گئے تو آپ اندر گئے, آپ میرے خیال 2 لوگ صرف اندر گئے تھے. اسپیکر ہاؤس جانے کی کوشش ہم کر رہے تھے, کیونکہ لکھا گیا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں کام کر سکتے ہیں. تو ہارڈ کاپی ہم دینا چاہ رہے تھے, وہ ہمیں روک لیا گیا. میرٹ کا کہ پولیس کی پوری دیوار کھڑی ہوئی تھی, ہمیں آگے نہیں جانے دیا گیا, ہمیں دھرنا دیا. پھر واپس آئے, پھر ہم الیکشن کمیشن گئے, وہاں بھی خاردار تاریں پڑی ہوئی تھیں. اینی ہو, تو پھر ہمیں اندر بلایا گیا, مجھے اور جناب احمد ڈوگر صاحب کو جو ہمارے چیف وپ ہیں, اور تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ وہاں مذاکرات ہوئے, جس میں چیف الیکشن کمشنر صاحب تھے اور 4 ان کے آنریبل ممبرز بھی تھے. اس کا کنکلوژن کیا نکلا؟ فل الیکشن کمیشن کے ساتھ ہم نے ریٹن اپلیکیشن دی, اپنے وڈرال کی یا کاپی دی, ہم نے ان کو ای میل بھی, صبح ہی ان کو بھی ای میل ہم نے کر دیا تھا الیکشن کمیشن کو بھی. پھر انہوں نے آپ کو کہا کیا؟ تو اس وقت تک دوپہر کے 1 بجے تک نیشنل اسمبلی کی طرف سے کوئی ان کو ایڈوائز, کوئی ان کو نوٹیفیکیشن وصول نہیں کی ہوئی تھی. جس مین کہ کل ہم تو صبح 8:30 ان کو بھجوا چکے ہیں وڈرال, تو دوپہر 1 بجے تک بھی الیکشن کمیشن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے بھیجا ہوا قومی اسمبلی کا, منڈے کو کل. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم مطمئن تھے کہ میرا خیال ہے کہ ٹھنڈک پڑ گئی ہے قومی اسمبلی میں, اور ہم واپس آ رہے ہیں تو شاید ہمیں خوش آمدید کہا جائے گا کہ جمہوریت پھر واپس مضبوط ہونے لگی ہے. لیکن آپ نے دیکھا, ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ انہوں نے ہمارے, تو آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن آپ کو ڈی نوٹیفائی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آئی ڈونٹ نو, لیکن ہم نے اس کے کوئی جواب نہیں, آپ نے کچھ تو پوچھا ہوگا ان سے. ہم نے تحریری طور پر درخواست دی ہے, چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے اپنے ہاتھ سے اس کو وصول کیا ہے, اس پہ ٹائم بھی لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد کہا کیا انہوں نے آپ کو؟ جی کہا کیا انہوں نے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس استعفے آپ کی نوٹیفیکیشن آئی نہیں قومی اسمبلی کی, جب آئے گی تو ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. منڈے کو یعنی کل پیر کے دن جی 1 بجے تک ان کے پاس نہیں آئی تھی. نہیں آئی تھی, تو میں کہہ رہا ہوں نا, ہم نے صبح 8:30 بجے وڈرال بھیج دی تھی, 9 بجے دفتر کھلے, وہ بند تھے, ہمیں جانے نہیں دیا گیا. تو 1:10 تک جب ہم اٹھے ہیں وہاں سے الیکشن کمیشن سے, ٹھیک ہے, پورا الیکشن کمیشن آپ کی بات تمام آ گئی. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ نے تو سن لی ساری بات ریاض فتیانہ کی. اگر ایسا ہے
تو جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی اسپیکر نے تو سنڈے کو ہی بھیج دیا تھا, اتوار کے روز ہی بھیج دیا تھا, تو پھر لوگوں کے اندر شک و شبہ بھی اٹھتے ہیں, یہ بھی اکیوز کریں گے آپ کو کہ جی آپ نے بیک ڈیٹ کر کے پھر جو ریزگنیشنز ہیں ان کو دیا ہے الیکشن کمیشن. چھٹی والے دن کیسے بھیج دیا؟ ہفتے اتوار کو پارلیمنٹ بند ہوتی ہے, چھٹی آفیشیل گزٹڈ چھٹی ہوتی ہے. جی کامران صاحب. ہاں, سب سے پہلے تو میرا وہی احترام والا جو ان سے رشتہ ہے ریاض فتیانہ صاحب سے, اور میری نیک خواہشات ہیں ان کے لیے. ہمیشہ میں نے ان کا بہت احترام کیا ہے اور اب بھی احترام کرتا ہوں. اس میں اصل مسئلہ یہ ہے اس ملک کے نظام کا. اس ملک کے نظام کے مسئلے میں ہم سب لوگ جو ہے وہ پورا سچ نہیں کہتے. دیکھیے 2018 کے الیکشن تھے, 2018 کے الیکشن میں آپ سب کو پتہ ہے کیا ہوا. اب وہ چونکہ کسی کے بینیفٹ میں تھے, اس میں کیا ہوا اس کے کوئی بینیفیشری جو بھی تھے انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. جن کے بینیفٹ میں نہیں تھا صرف وہی بات کرتے رہے. اس میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا, اور آر ٹی ایس جو ہے بیٹھنے میں میرے ایک بہت محترم دوست, انہی کی طرح کے محترم دوست ہیں, وہ الیکشن کمیشن میں تھے. پھر انہوں نے ان کو اکوموڈیٹ کیا اور منسٹر سٹیٹس کے ساتھ اکوموڈیٹ کیا. دیکھیے اگر یہ تو آج ساری باتیں کر رہے ہیں نا احتجاج کے حوالے سے, تو اس پہ انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب نو کانفیڈنس موشن آیا تھا اور جب فواد چودھری صاحب نے جو وہ سپیچ کر رہے تھے, اور اس کے بعد قاسم سوری نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور اب تک یہ ان کی سپیچ چل رہی تھی فواد چودھری صاحب کی, اور میں چونکہ سینیٹر ہوں اور میں باہر گیلری میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا, مجھے جو ہے نا میسج آیا اس وقت, میرے پاس ریکارڈ پہ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس جو ہے نا وہ اور پریزیڈنسی میں جو ہے نا وہ آ گئے ہیں, اپنا کیمرے آ گئے ہیں پی ٹی وی کے یا کسی چینلز کے. یعنی وہ اسمبلی توڑنے کی, ابھی تک اسمبلی توڑنے کی وہ بات نہیں تھی, اور یہ سارے کیمرے ان کے پاس سارے پہلے پہنچ گئے تھے. اور دی مومنٹ وہ ہوئی, اور ساتھ ہی جو ہے نا جب قاسم سوری صاحب نے ارشاد فرمایا جس کو بعد میں نل اینڈ وائڈ کر دیا سپریم کورٹ نے, تو دین جو ہے نا اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اسمبلی ٹوٹ گئی. ایڈوائز بھی چلی گئی, ایڈوائز جانے کے لیے وہ کیمرے پہلے سے تیار تھے. تو جو غلط ہوتا ہے اس کو شروع سے غلط جو ہے نا وہ کہنا چاہیے. مگر اب سر کیسے آگے بڑھنا ہے نا, اب تو ایک جگر ناٹ ہو گیا سیاست کے اندر بھی. نہیں, اب پاکستان جو ہے, پاکستان نے 75 سالوں میں بالکل آگے نہیں بڑھا. دیکھیے پاکستان میں لوگ سچ بولا کرتے تھے, اب وہ سچ بولنے کا رواج ختم ہو گیا. لوگ چوری ڈکیتی نہیں کرتے تھے, پالیٹکس اپنی جیب سے کرتے تھے, یہ سارے رواجات ختم ہوئے نا. تو پاکستان دنیا کا وہ واحد شاید ملک ہے جو آگے کی طرف نہیں بڑھ رہا اور جو پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اور مگر اگر قانونی نقطہ دیکھیں, اور اس میں عمران خان صاحب بھی ان کی پارٹی بھی, جو کچھ انہوں نے کیا صرف ایک وجہ اس کی تھی, یہ ہے کہ جی ان کو کیوں نکالا, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ انہوں نے کیا اور جو کچھ ملک کا نقصان آج تک ہوا, اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتا. یہ اسمبلیاں توڑنا, 2 مہینے بعد اسمبلی ٹوٹ جاتی تو کیا ٹوٹ جاتی, کوئی قیامت آ جانی تھی؟ قطعاً نہیں آتی. اس وقت بھی میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اصل مسئلہ جو اس ملک کا ہے فیئر اور فری الیکشن ہے. اور وہ فیئر اور فری الیکشن کے لیے جو نا وہ بجائے اس کے انہوں نے کہا کہ بحران پیدا کرتے ہیں, اس گورنمنٹ کو مشکل میں ڈالتے ہیں. بھئی آپ مجھے مشکل میں ڈالو گے فتیانہ صاحب, اگر میری تعریف کریں گے میں جواب میں ان کی یقیناً تعریف کروں گا. اگر مجھے مشکل میں ڈالیں گے تو میں ان کے لیے مشکلات پیدا کروں گا. پھر گلا کس بات کا؟ جس کا جہاں پہ بس چلتا ہے, جس کا جہاں پہ بس چلا ہوگا اس نے کیا ہوگا. باقی اس حوالے سے نہیں, مگر قطع کلامی معاف کامران صاحب, چونکہ آپ قانون کو بھی جانتے ہیں, کیا یہ اسپیکر کی سواب دید ہے یا الیکشن کمیشن اگر کہہ دے کہ جی نہیں ڈی نوٹیفائی ہم نہیں کرتے؟ اسی کا جواب دے رہا ہوں. استعفے کب گئے تھے, کب آئے تھے, یہ اس کے لیے جو نا ایک اینڈ پہ جو ہے نا نیشنل اسمبلی کا سیکریٹریٹ ہے, انہوں نے جواب دینا ہے. کب پہنچے تھے یہ الیکشن کمیشن نے جواب دینا ہے. ہر آدمی اپنا جواب دے, مجھے صرف اپنا جواب دینا ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ میں سیٹسفائی ہو گیا کہ استعفے جینون ہے. دیکھیے نا, آپ نے جو کچھ کیا, آپ جا کے جو ہے نا وہ ایک بے ایمانی کرتے ہیں, اور اگر اس کا بے ایمانی کا جواب جو ہے نا کسی طرح سے بھی آ جاتا ہے تو پھر آپ اس پہ روتے پیٹتے کیوں ہیں؟ پھر آپ کو روتے پیٹنا نہیں چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, آپ کے پہلے 2-3 دن پہلے کے پروگرام میں, کہ میں ان استعفوں کے حوالے سے استعفوں کے معاملے کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, نہ میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. جی بالکل آپ نے کہا تھا. جس نے کہا ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرے, جس نے دیے وہ اس کے اوپر الج کرے.
جس نے ایکسیپٹ کیے ہیں وہ اس کو جو ہے نا ڈیفینڈ کرے, جس کے پاس فارورڈ ہوئے ہیں وہ بتائے کہ چلیں پھر کیسر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک, کیسر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. کیسر صاحب, جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب کی بھی آپ نے بات سنی, اب بات یہ ہے کہ آپ نے بڑے پیمانے کے اوپر الیکشنز کرانے ہیں, اور اب آپ کی جو ایک اتحادی حکومت ہے انہوں نے اتنے لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے نیشنل اسمبلی سے, تمام پی ٹی آئی کو, منحرف کو چھوڑ کے, تو ایک ایٹماسفیئر بن گیا ہے انتخابات کا. تو پھر کیسے آگے بڑھے گا جب صوبوں کے اندر ہوگی ان کی, اگر ان کی حکومت ہوئی تو آپ کو منظور ہوں گے پھر جنرل الیکشن ان کی حکومت کے ماتحت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے یہاں جیسے کہ دونوں ہی حضرات بڑے ہی جہانجیدہ اور سمجھدار لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں اس پروگرام میں, ریاض فتیانہ صاحب بھی اور مرتضیٰ صاحب بھی, تو انہوں نے بڑی لاجیکل باتیں بھی کی ہیں. کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ تنزلی, واضح طور پہ تنزلی کا شکار ہو چکا ہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر دست و گریباں کر کے ہم نے اپنے ملک کو زخمی کر دیا. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں کہ 2 دن سے کراچی جیسے شہر میں بجلی نہیں ہے. مجھے 1960 کا میں بڑے وسوخ سے آپ سے کہتا ہوں یاد ہے کہ کراچی میں 1 منٹ بھی بجلی نہیں جاتی تھی, آج سے 63 سال پہلے. مگر سر حکومت تو آپ کی ہے نا. میں حکومت, میں اس وقت آپ جب مجھے بلاتی ہیں نا تو یہ حکومتوں کی بات کرتے کرتے تو ہم تھک گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف جو بات جو ہم دست و گریباں ہوئے ہیں, اسی نے تو ہمارے ملک کو زخمی کیا. حکومت میری ہے, میں کیوں نہیں کر پا, میں کو ڈیفینڈ تو نہیں کر رہا حکومت کو, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نے ایک ملک کو مذاق بنا دیا, ایک تماشا کر دیا. یہ تماشا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. آپ میرے سے پوچھیں تو مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیا اتنے بڑی 15 سال سے حکومتیں آ رہی ہیں نا, پیپل پارٹی 5 سال, 15 سال سے 14.5 سال ہو گئے. کوئی بیچ میں کوئی مداخلت تو نہیں ہوئی نا, ساری اسمبلیاں ہی ہیں نا. ہم کہتے تھے جمہوریت کے فروٹ ملے گا, جمہوریت کا ثمر آئے گا, لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. 5 سال پیپل پارٹی رہی, 5 سال پی ایم ایل این رہی, اب 3.5-4 سال پی ٹی آئی رہی. تو کیا کسی بھی پارٹی نے کوئی رزلٹ دیا لوگوں کو؟ حالات تو آپ کے سامنے. مگر کیسر صاحب, اگر آپ ان کو واپس آنے دیتے, آپ نہیں سمجھتے کہ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے آپ کی مدد ہوتی, یہ اس کے اندر اپنا ان پٹ دیتے, ان کا لیڈر آف اپوزیشن ہوتا, تو جو اگلے انتخابات آپ کرانے جا رہے ہیں اگر یہ پھر سے سڑکوں کے اوپر آ جائیں گے تو پھر جس طرح آپ مذاق کی بات کر رہے ہیں تو پورا سسٹم مذاق بن کے رہ جائے گا. منیزہ, ہم تو ریکویسٹ ان سے کر کے تھک گئے. 8 مہینے میں نے خود کئی پروگراموں میں ان سے کہا, گزارش کی کہ ادھر نہیں آتے تو چلو میں فائنانس کمیٹی کا چیئرمین ہوں, فائنانس کا اس وقت پرابلم ہے, ہماری معیشت جو ہے وہ تکلیف میں ہے اور وینٹیلیٹر پہ ہے, وہاں آ کے بات کر لو یار. اگر آپ چیئرمین چاہتے ہو میں ریزائن کر دیتا ہوں, آپ کے لیے کوئی چیئرمین اپنا پارٹی کا بنا لو, جس ڈپارٹمنٹ کو آپ نے بلانا ہے بلا لو. اس وقت صورتحال مجھے الیکشن میں نہیں دیکھ رہا. ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے, جو 15 دن سے تو ہماری irrevocable LCs کی پیمنٹ نہیں ہو رہی. ڈیفالٹ کس کو بولتے ہیں؟ آپ 100 کہتے رہے کہ کیا ہے. میں آپ کو ایز اے بزنس مین اتھینٹک کہہ رہا ہوں, چیئرمین میں ہوں فائنانس کمیٹی کا. میں نے میٹنگز کی ہیں اپنا گورنر اسٹیٹ بینک سے اور بزنس کمیونٹی سے. دیکھیے ہماری حالت تو اس وقت کبھی میں تصور بھی نہیں کر سکتا جو ہو گئی ہے. ہماری جو کنفرمڈ LC ہے, یہ ریووکیبل لیٹر, ہم نے سارے ہمارے بینکوں نے جو کمٹمنٹس کیے اپنی باہر کی پارٹیوں سے, اس کی پیمنٹ نہیں ہو رہی. تمام ہزاروں کنٹینر رکے پڑے ہیں پورٹ پہ. تو سر آپ کی پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ IMF کا جو اگلا ٹرانشے ہے, آپ ان کی جو کنڈیشنز وہ آپ سے مانگتے ہیں کہ جی آپ ڈالر کو فری فلوٹ کر دیں, LCs کے اندر کوئی آپ عمل دخل نہ کریں, اور جو سبسڈیز آپ نے دی ہوئی ہیں پاور سیکٹر کو وہ ختم کر دیں, اب آپ اس کے اوپر سوچ وچار کر رہے ہیں؟ چونکہ بہت سارے لوگوں کا, آج تو وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ جی ہمارے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں سوائے اس کے کہ IMF کے پاس جانا. تو کب جا رہے ہیں پھر آپ IMF کے پاس, کب کنڈیشنز کو؟ لیکن یہ بات میں نے تو 7 مہینے پہلے جب ہماری حکومت آئی تو تفصیل سے اسمبلی میں تقریر کی. 12 مئی کو میں نے تقریر کی تفصیل سے کہ مل جائیے, بیٹھیے, چارٹر آف اکانومی کیجیے, اور ہماری معیشت جو ہے وینٹیلیٹر پہ ہے, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. اور یہ بات اب کیا کر رہے ہو, ابھی 1 ہفتہ پہلے بھی میں نے پریس کانفرنس میں کہا IMF سے اگر آپ نہیں کریں گے, اس کی ٹرمز بڑی مشکل ہے. وہ ہمیں وہ 1% تو کل ڈالر, یہ جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ہائیسٹ
پاکستان کی تاریخ کا ہو چکا ہے. جی ابھی پھر ڈالر کا جو ریٹ نہیں تو آپ کی رائے کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس فی الفور جانا چاہیے کہ نہیں؟ 100% جانا چاہیے, جلدی سے جلدی جانا چاہیے. تو پھر کیوں نہیں جا رہے؟ ہم ڈیفالٹ تو کیوں نہیں جا رہے سر؟ ہمارے کیا اس لیے نہیں رہے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مہنگائی ہو جائے گی کیونکہ ان کے مطالبات بڑے سخت ہیں. وہ بھائی مطالبات تو وہ کرتا ہے جس کے پاس کوئی بارگیننگ کی پوزیشن ہوتی ہے. ہمارے پاس کوئی نیگوسیشن کا اس وقت نہیں ہے, اور ہم اپنے آپ کو بچائیں, اپنے ملک کو بچائیں فوری طور پہ. میں بڑے زور سے اس پروگرام کے تھرو بھی یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ ہم کیوں اپنی جگہ سائی کرا رہے ہیں پوری دنیا میں, اور یہ مشکل تو ہوگی آئی ایم ایف میں جانے سے, مہنگائی بھی ہوگی, ڈالر کا ریٹ بھی بڑھے گا, لیکن جلد سے جلد نیگوشیٹ کریں. میں اپنی پارٹی سے ایز اے چیئرمین فائنانس کمیٹی ٹھیک آپ نے میرا خیال ہے بڑا ایکسپریسلی آپ نے یہ کہا ہے, بڑے زور سے کہا ہے آپ نے. کیسر احمد شیخ صاحب نے جو قومی اسمبلی کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ریونیو کے چیئرپرسن ہیں, انہوں نے کہا ہے اپنی حکومت کو کہ آپ کو آئی ایم ایف کی کنڈیشن سخت ہوں مان لینی چاہیے اور اگلے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر جانا چاہیے. مگر ہمارے جو تینوں مہمان ہیں وہ پرانے سیاستدان ہیں اور آج سیاست سے مایوس نظر آ رہے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ کوئی حل ہے؟ اب اس کا سب اپنے اپنے کونے میں چلے گئے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے. کیا اکٹھے مل کے آگے ملک کو چلانے کی کوئی ایسا حل ہے یا کوئی ایسا دروازہ کھلا ہے؟ پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپاٹ لائٹ. ریاض فتیانہ صاحب, بریک سے پہلے آپ نے کیسر شیخ صاحب کی بات سنی, کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سنی. اب سوال یہ اٹھتا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب آپ استعفے آپ نے دے دیے اور ہم آپ کی منت کرتے رہے کہ آپ آ جائیں کمیٹیز میں ہمارے ساتھ جو ہے کام کریں, چارٹر آف اکانومی کی بات ہوئی, ملک کے اندر دہشت گردی بڑھی, آپ نیشنل اسمبلی میں نہیں تھے. آپ تو پرانے سیاستدان ہیں, ہمیشہ آپ نے پارلیمنٹ کی سیاست کی, تو کیوں آپ کی لیڈرشپ نے جو ہے اپنی جتنے بھی نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کی گردن سپیکر کے ہاتھ میں دے دی کہ وہ جب چاہے مڑوڑ دے؟ دیکھیں, جب ہم نے گردن نکالنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے پھر بھی مروڑ دی. بات تو وہیں آ گئی نا, جب ہم نے آئین ہمیں قانون ہمیں رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر ہم وڈرا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں وڈرا بھی نہیں کرنے دیا گیا, اور ہم نے بر وقت اپنی درخواست جمع کروائی ہے آن ریکارڈ, اور ہم نے پھر یہ ان پہ نہیں رہے. مگر سر آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دفعہ آپ سیاستدان ہیں, سیاستدان اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے, پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہم ریزائن کریں گے, ہماری ریزگنیشنز قبول کرو, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم وڈرا کریں گے, مطلب یو ٹرن پہ یو ٹرن ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ اسٹیٹ ہم جا رہے ہیں اور اپنا ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے نا. اگر 2022 میں الیکشن ہوتے تو اور بات تھی, 2023 ویسے الیکشن کا سال ہے, تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس میں بیٹھ کے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہم نے اس پہ پلان کیا ہے, اور میرا خیال ہے وہ ہماری جماعت کی اسٹریٹجی تھی, حکمت عملی تھی, اور ہم نے ان کو انگیج کرنا تھا وہاں بیٹھ کے. اگر اب الیکشن کمیشن نے آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تو پھر آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اس کے بعد پھر دیکھیں گے نا. ابھی تو ابھی تک ہمیں ڈی نوٹیفائی نہیں کیا الیکشن کمیشن نے, اور اگر وہ کریں گے تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے. ابھی تک تو انہوں نے نہیں کیا نا. اور دوسری میں جو عدالت جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ سارے رستے ہمارے لیے کھلے ہیں, سارے آپشن ہمارے پاس کھلے ہیں, ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں, جائزہ لے رہے ہیں, مناسب وقت پہ مناسب حکمت عملی اگلی طے کریں گے. لیکن ابھی میں خاص طور پر کیسر احمد شیخ صاحب نے جن حقائق سے پردہ اٹھایا ہے, چونکہ بڑے اچھے انسان ہیں اور سچائی سے بات کرتے ہیں, آزاد بھی ایم این اے منتخب ہو جاتے ہیں, انہوں نے یونیورسٹی بھی بنائی اپنے حلقے میں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت ملک کی نیا ہچکولے کھا رہی ہے, آٹا نہیں مل رہا, 2 بندے ہلاک ہو گئے آٹا لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوئے سندھ میں, اور سمگلنگ ہو رہی ہے, بارڈر پہ روکنے والا نہیں ہے, اور سیاستدان بس ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں. دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, غیر ملکی مداخلت میں اضافہ ہوا ہے, ہمارے قومی سالمیت کو تھریٹ پہنچ گئے ہیں, معیشت بالکل بیٹھ گئی ہے. یہ سب کچھ سچ ہے, مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری, آپ کا ٹریکٹر مینوفیکچرنگ, سارا کچھ بند ہے, ڈھیر پڑے ہوئے ہیں کنٹینر کے. عملاً ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. اس میں ابھی بھی میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کہوں گا کہ ہم آج بھی ملک اور قوم کی خاطر ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ کہاں ہوں گے مذاکرات؟
کہیں بھی ہو سکتے ہیں. قومی اسمبلی میں ہم کرنے جا رہے تھے مذاکرات, انہوں نے رستہ بند کر دیا, دروازے کھڑکیاں بھی بند کر دیں, تارے لگا دیے. ٹھیک ہے, ان سے پوچھتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, دیکھیے آپ بھی تو ایک برج کا رول جو ہے ادا کر سکتے ہیں, JUIF بھی برج کا رول ادا کر سکتی ہے, آپ ایک اہم اتحادی ہیں PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو اگر وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں اور اب اپنا رول ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو آنے دیں پھر ان کو. مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ میں فتیانہ صاحب کے کو کانٹراڈکٹ کروں, مگر سٹل جو ہے نا وہ کانٹراڈکٹ کرنے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سسٹم کے اندر ان ہونے جا رہے تھے. کیا 2 اسمبلیاں توڑ کے کوئی سسٹم کے اندر ان ہونے جا رہا ہے یا مزید ان کی گردن مروڑنے جا رہا ہے؟ آپ جن کی گردن مروڑنے کے لیے جا رہے تھے انہوں نے اس سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کی گردن مروڑ دی. یہ ہے سارا کیس. تو اگر سٹل یہ سنجیدہ ہیں, اور کیونکہ یہاں پہ 1 مین شو ہے, فتیانہ صاحب بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں اور بہت جو ہے نا سیزن قسم کے جو ہے نا وہ ورسٹائل بھی ہیں اور سیزن قسم کے پولیٹیشین ہیں. یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ عمران خان صاحب ان کی بات مانیں گے. اگر مانیں گے تو میں کنفرم کرتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے کہ سٹل آئیں, تشریف لائیں. چلیے کب آپ نے مذاکرات شروع کرنے, اسی کو جو ہے نا اسی پروگرام کے, آپ کے پروگرام کو جو ہے نا یہ یہاں پہ اسی کو اپرچونٹی بنا لیتے ہیں اور بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا. پاکستان کی خاطر, مگر آپ نے پاکستان کی خاطر بالکل آگے نہیں بڑھے. آپ نے 10 مہینے صرف مشکلات پیدا کی ہیں, اور صرف آپ نے نہیں بلکہ انہوں نے بھی جو مختلف عہدوں پہ, دستوری عہدوں پہ برجمان تھے یا ہیں, انہوں نے بھی مشکلات پیدا کی ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے سسٹم کو چلنے کے لیے جو ہے نا وہ ایسی مداخلتیں کی ہیں جن کے اوپر صرف افسوس ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کسی پارٹی کے نمائندے نہیں ہوتے. کیا یہ ممکن ہے, آپ مجھے بتائیے, کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اپائنٹمنٹ ہونی ہے اور اس کی فائل لے کے جو ہے نا وہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کے پاس لاہور جائے؟ کیا یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے؟ کیا یہ آپ اس کو ڈائجسٹ کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی دوستی جتنی بھی ہو, میں کوئی آفیشیل کام کسی اپنے دوست کو دکھا سکتا ہوں؟ نہیں ہوتا اس طرح سے. بہت مشکلات پیدا کی گئی صرف ایک وجہ سے کہ بعد میں یہ بتایا جائے کہ جناب یہ دیکھیں سسٹم ان سے نہیں چل پایا, بڑے نالائق ہے, بڑے نکم ہیں. اور اللہ کے بندے, اس نالائکی میں آپ کا کردار ہے. جب بھی کوئی انڈیپینڈنٹ آدمی لکھے گا, سوچے گا, سمجھے گا اس بات کو, تو یہ کہے گا کہ اس پہ بہت بڑا کردار جو ہے نا آپ نے ادا کیا, اس خامی میں, اس خرابی میں, اور اس کے لوزر جو ہے وہ پھر پاکستان ہوا اور پاکستان کے عوام ہوئے. یہ مسئلہ مگر اسٹل جو نا آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اجازت لیجئے عمران خان صاحب سے, میں اجازت لے لوں گا. اچھا, بڑا آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ اجازت لینی ہوگی خان صاحب سے. کیا وہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ کیسر احمد شیخ صاحب, اس کے اندر آپ کو بھی کچھ اجازتیں لینی ہوگی اپنی لیڈرشپ سے, اس لیے چونکہ اگر وہ بیٹھنے کو تیار ہیں تو کیا وہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ چونکہ اگر اگلے الیکشن کے اندر آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے راجہ ریاض صاحب اس کے اندر لاسٹ سے دیتے ہیں تو وہ اگلا الیکشن بھی متنازع ہو جائے گا. تو پھر ہم تو 5 سال مزید انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں جس کا براہ راست اثر اکانومی پہ پڑے گا. یہ دیکھیے, ریاض فتیانہ میرے بڑے ہی قریبی دوست ہیں, لیکن میں آج ان سے گزارش کروں گا کہ حقیقت کی بات کر لیں یار. کیوں ہم آج بھی صحیح بات نہیں کر, بات یہ ہے یہ جو آئے ہیں یہ ڈسکس کرنے کے لیے نہیں آئے. ہم ان سے ہاتھ جوڑتے رہے کہ بھائی آئیے, ملک زخمی ہو رہا ہے, اس کو بچا لیں ہم مل جل کے. یہ ڈسکس کرنے نہیں آئے. یہ خود عمران خان صاحب کا, یہ خود عمران خان صاحب نے کہا کہ اس لیے ہم آ رہے ہیں کہ جو انٹرم گورنمنٹ بنے گی اس میں ایسا نہ ہو کہ لیڈر اپوزیشن جو ہے وہ راجہ ریاض بن جائے. یہ تو اس کے لیے آئے ہیں. اب بہرحال جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا. ملک ہمارا, میں دوبارہ بات کروں گا, اس لیے نہیں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو بتاؤں, میں دوبارہ بات کروں گا کہ 1960 میں 1 منٹ کراچی میں بتی نہیں جاتی تھی. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں صرف واحد PMLN کا MNA ہوں جو کراچی رہتا ہوں. 1.5 مہینہ سے میرے گھر میں KDA1 جو کہ پوش علاقہ ہے پاکستان کا, اس میں 1 منٹ بھی گیس نہیں آئی میرے گھر میں. ہر ایک سے ریکویسٹ کرتا رہا, ہر ایک سے کہہ رہا ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں کوئی کر لوں گا, ٹھنڈے پانی سے نہاتا رہا ہوں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کہاں چلا گیا ہے. ایک انڈر دنیا کے 200 ملکوں میں 198 ملک تو ہم سے اوپر چلے گئے. ابھی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. ابھی ہم اور کیا کیا, خود یہ سارے کا سارا کیا ذرا
اس میں یہ نہیں کہ ہمارا قصور نہیں ہے، زیادہ قصور پی ٹی آئی کا ہے جس نے جان بوجھ کے ملک میں انتشار پھیلایا، اور ہر ایک کے کچھ چور ڈاکو کا ہے، ہر ایک دیکھیے اگر آپ نے بیٹھنا ہے ملک کا، یہ بہت سنجیدہ لوگ ہیں، یہ ہمارے دوست جو ہے نا ریاض وطیانہ، بہت سنجیدہ اور بڑے جہاندیدہ بندے ہیں. اس وقت ہمارا پالیٹکس نہیں ہے کہ میں پالیٹکس کروں یا یہ کرے، ہمارا معاملہ ہے کہ ملک کیسے بچے، لوگوں کا کیا حال ہے. نہیں بالکل آپ نے درست کہا، واقعی میں لوگوں کا واقعی میں بہت برا حال ہے، بہت ہونے والا ہے. اگر اگلے مہینہ ڈیڑھ مہینہ جو ہونے والا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی جو کچھ ہونے والا ہے. جب ڈالر آج جو 230 روپے ہے وہ اگر 300 سے اوپر چلا جائے گا، جو کچھ اور ٹیکس لگیں گے، بجلی گیس اور یہ سارے آگے بڑھ جائے گی جو IMF سے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. جی بالکل، جو اس وقت پروجیکشنز بھی آئے ہیں، اسٹیٹ بینک نے جو پروجیکشنز کیے ہیں وہ واقعی میں بڑے مایوس کن ہیں. گروتھ ریٹ بھی انہوں نے جو ہے کم کر دی ہے. مگر بریک شامل کروں گی یہاں پہ چھوٹی سی، اور بریک کے بعد میں ریاض فتیانہ صاحب سے پوچھوں گی کہ یہ ان کا جو مقصد تھا، دونوں جماعتیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، JUIFA اور پاکستان مسلم لیگ نون، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں ان کا گلا مڑوڑنے کا تھا. تو اب اگر وہ آئیں گے پارلیمنٹ کے اندر، نیشنل قومی اسمبلی کے اندر واپس، تو کس نیت کے ساتھ آئیں گے یہ وہ ان سے پوچھ رہے ہیں. بہرحال قومی اسمبلی کے اندر اس وقت یہ بھی بات واضح نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ابہام ہے کہ یہ جو 45 استعفے اسپیکر کہہ رہے ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں، کیا ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. اور پھر پنجاب کے اوپر بھی نظر دورانی ہے کہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت کیئر ٹیکر چیف منسٹر، ان کے حوالے سے کیا پاکستان PTI جو ہے وہ عدالت جاری ہے کہ نہیں. یہ سب کچھ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ریاض فتیانہ صاحب جو بریک سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے اور کیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ نیشنل اسمبلی کے اندر واپس آ رہے ہیں تو آپ کس نیت کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس گرین لائٹ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم قومی اسمبلی میں اگر واپس آتے اور اگر آتے ہیں تو ہم آئین، قانون، رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس کے اندر رہتے ہوئے اپنا آئینی، قانونی، سیاسی حق استعمال کریں گے جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جس کو آئین کا پاکستان کا آئین جو اس کا کسٹوڈین ہے. ہم کوئی ایسا ماحول لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آ رہے. ہم بالکل بڑی دیکھیں گے آپ وہاں کس طریقے سے ہم اپوزیشن کا رول ادا کریں گے. مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وزیر اعظم کو کہیں گے کہ وہ لیں، تو ظاہر ہے اسے لڑائی جھگڑا تو ہونا ہے. آئین کے دیکھیں نا میری بات، اگر ہم کہتے ہیں کھڑے ہو کر اگر یہ پنجاب میں ہم سے ووٹ آف کانفیڈنس کی مانگ کر سکتے ہیں، اگر ہم قومی اسمبلی میں کرتے ہیں تو پھر یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہم نے پورا نہیں کرنا، انہوں نے کرنا ہے نا. اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر گھر چلے جائیں استعفیٰ دے کر، پھر بیٹھے کیوں ہوئے ہیں اگر ان کے پاس اکثریت نہیں ہے قومی اسمبلی میں. تو سر اگر سبھی گھر چلے جائیں گے تو ملک کون چلائے گا پھر؟ دیکھیں اس کا ایک ہی حل ہے، میں بتاتا ہوں. اس پہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، ہم تیار ہیں اس کے لیے. اس پہ سیاست، معیشت دونوں پہ بات ہو سکتی ہے. جس طرح ری امیجن پاکستان ایک نیا، شاہد خاقان عباسی بھی ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب، کوئی ایسی بات نہیں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. یقین جانے ساری جماعتوں کے سرکردہ لوگ ہم بیٹھ جاتے ہیں. اس میں اداروں کے لوگ بھی بیٹھ جائیں. سپریم کورٹ ہے، آپ کا پاکستان بار کونسل ہے، پاکستان بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے. مگر پارلیمنٹ سے باہر، پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھ سکتے ہیں. کمرہ یوز کرنا ہے نا، کسی کمیٹی روم میں بیٹھ سکتے ہیں، پارلیمنٹ سے باہر بھی بیٹھ سکتے ہیں. میں نے کہا تھا فیصل مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. سیاست باہر ہی ہو رہی ہے پارلیمنٹ سے، تو نہیں کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں. کوئی کسی ہوٹل میں بیٹھ جائیں گے، کسی گھر میں بیٹھ جائیں گے، فیصل مسجد میں بیٹھ جائیں گے، اور پارلیمنٹ ہاؤس کی کسی کمرے میں بیٹھ جائیں گے. ڈائلاگ تو ہونا چاہیے نا. ڈائلاگ ہم کس بات کا؟ سیاسی استحکام بذریعہ انتخابات. ایک ڈیٹ رکھ لیں، قومی صوبائی اسمبلی کی ایک تاریخ رکھ لیں، امپارشل کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے، الیکشن کمیشن صحیح طریقے سے معاملات کو آگے لے کر چلے. یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہماری جماعت میں کبھی بھی دو رائے نہیں ہوئی، ہم ایک ہی رائے پہ رہتے ہیں. خان صاحب یہ چاہتے ہیں؟ خان صاحب نے کب کہا ہے کہ ہم نیشنل ڈائلاگ نہیں چاہتے؟ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انتخابات ہوں گے تو پھر اس کے بعد معاشی استحکام بھی آئے گا. ٹھیک ہے. اور جو پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے محسن نقوی، ان کی تعیناتی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں؟
پاسبلٹی ہے چونکہ اس پہ پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے کہ امپائر تو امپارشل ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے. ٹھیک. کامران مرتضیٰ صاحب، چونکہ آپ ایک سینئر قانون دان بھی ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ آئین جو ہے کیا وہ کیا کہتا ہے کہ اگر کیئر ٹیکر چیف منسٹر ECP اپوائنٹ کر دیتے ہیں تو کیا یہ پروویژن ہے کہ آپ عدالت سے پھر اس کے بعد رجوع کر سکتے ہیں اگر جو اس وقت کی جو دوسری جماعت ہے وہ نہ مانے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی تعیناتی کو؟ دیکھیے، اس کے لیے جو فورمز تھے وہ 3 تھے اور کسی ریمیڈی کا ذکر نہیں کیا، مگر جہاں پہ ریمیڈی کا ذکر نہیں کیا اسٹل اس کو جو ہے نا وہ ریٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے بیفور اینی آف دی ہائی کورٹ. مطلب اینی آف دی ہائی کورٹ میں 2 ہائی کورٹس ہو سکتی ہیں، لاہور بھی ہو سکتی ہے اور اسلام آباد بھی ہو سکتی ہے، یا پھر جو ہے نا پبلک انٹرسٹ میں معاملہ جو ہے نا لے جایا بھی جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں، مگر سکوپ اس کا بڑا نیرو ہوگا کیونکہ یہ ود ان ڈومین تھا الیکشن کمیشن کے، اور جو فیصلہ ود ان ڈومین ہو وہ بہت جو ہے نا بہت ہی زیادہ جو ہے نا ان کے پاس نیرو سپیس ہوگی. میلافائڈی کے گراؤنڈ پہ شاید چیلنج کر سکیں، مگر میلافائڈی جو ہے وہ کویسچن آف فیکٹ ہوتا ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. خالی کہہ دینا کہ بدنیتی ہے، وہ بدنیتی اس سے بن نہیں جاتی ہے، بھلے ہو بھی تو اس سے بدنیتی بن نہیں جاتی ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. تو جب اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے تو پھر میرا خیال ہے اس گراؤنڈ پہ وہ ممکن نہیں ہوگا. وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی VR کی تھی، پارڈن میں نہیں سن پایا آپ کی بات. جو پٹیشن ہوگی جو یہ لے کے جائیں گے عدالت، کیا یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہوگی چونکہ جورسڈکشن کی بات آ جائے گی کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جورسڈکشن تھی عدالت کی؟ جورسڈکشن وہ ود ان جورسڈکشن ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل فورم نے فیصلہ کر دیا، مگر سٹل میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میلافائڈی کی بنیاد پہ انٹرٹین ہو جائے، مگر میلافائڈی جو ہے اسٹیبلش نہیں ہوگی، اور وہ جو ہے نا میرے خیال کے مطابق وہ پٹیشن جو ہے نا وہ انٹرٹین نہیں ہوگی الٹیمیٹلی. تو جب الٹیمیٹلی انٹرٹین نہیں ہوگی تو پھر یہ ایسی فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی. ٹھیک. کیسر شیخ صاحب، دیکھیے ایک اور چیز کے اوپر بھی یہ عدالت جانے کو ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ان کی ڈی نوٹیفیکیشن ہو جاتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تو پھر بھی یہ عدالت جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر عبدالشکور شاد کا کیس ہمارے سامنے ہے جس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ری انسٹیٹ کر دیا تھا جب ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا، اور یہی کہہ کے کیا تھا کہ جی انہوں نے اپنے کمپیوٹر پہ جو ہے وہ اپنا استعفیٰ دیا تھا، خود لکھ کے جو ہے استعفیٰ نہیں دیا، اور انہوں نے کنٹیسٹ کر دیا کہ ہم نے تو استعفیٰ دیا نہیں. تو اگر یہ بھی چلے جاتے ہیں تو شاید اس طرف بھی ایک فیصلہ آ جائے. تو بہتر نہیں ہے کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے اندر ان کو آنے دیا جائے، پھر ان سے بات کی جائے، اور جس طرح فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشنل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، تو کیا آپ کی پارٹی بھی اس نیشنل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے، ہماری پارٹی تو پچھلے 5-6 سال سے کہہ رہی، کو ایک بار نہیں کہا، کئی بار کہا. میاں شہباز شریف صاحب نے کہا، پیپل پارٹی کی طرف سے بھی باتیں آئی، ہم نے اور ہر ایک نے ہمارے ممبروں نے نا یعنی یہ بات کرتے رہے چارٹر آف اکانومی کی اور مل بیٹھنے کی. ایون کووڈ پہ بھی جب ملنے کی کوشش کی تب بھی نہیں. یعنی ہماری تمام الائی والی پارٹیاں تو متفق تھیں، تو تب ان کو کہتے رہیے، ہمیں چور ڈاکو کہتے رہے مسلسل. بالکل ممکن ہے ابھی بھی. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن تو ابھی ٹائم پہ ہونا بہت ممکن نہیں ہے. اکانومی کے کیونکہ 90 دن کا جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ IMF سے بھی سمجھوتا نہیں کر سکتی. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں نہیں ہوں گے. سر مجھے آپ کی بات سمجھنے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہونا ممکن نہیں، کیا مطلب اکتوبر میں نہیں ہوں گے؟ میرے خیال میں الیکشن کس جگہ ہوں گے؟ ملک ہوگا تو الیکشن ہوں گے. آپ میری بات کو سنجیدہ نہیں لے رہے. میں ساری بزنس کمیونٹی کے پاس گیا ہوں، میں فیڈریشن کے پاس، چیمبر آف کامرس اور اپنا کراچی چیمبر آف کامرس کے سارے بزنس مینوں کے پاس، پھر میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ. معیشت جو ہے اس وقت ڈاما ڈول ہے. بٹ سر مائنڈ نہ کریے گا، یہاں پہ کامران صاحب بھی بیٹھے ہوئے. کون سے قانون کے تحت آپ الیکشنز کو مزید آگے کریں گے اکتوبر میں؟ تو میں قانون کی بات ہی نہیں کر رہا. میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کے لیے صورت حال ہی نہیں ہے. میں تو کوئی قانونی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں قانون نہیں ہوگا.
لیکن اگر آپ کے ملک کی معیشت ہی ڈوب جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ پھر الیکشن کس طرح کرائیں گے؟ نہیں، مگر آپ کو کوئی نہ کوئی اپنی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جی اب کوئی یہ الیکشنز ہیں، کوئی عام بات تو نہیں ہے. اگر آپ کو اس کو آگے کرنا ہے تو آپ کو کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کو کوئی پروویژن تو انووک کرنی ہوگی. کیوں فتیانہ صاحب؟ دیکھیں آئین کے آرٹیکل میری ایک بات سن لیجیے بس. مکمل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرور کرائیں الیکشن، پر مل کے بیٹھ کے سب چیز کا لائے عمل نکالیں. اگر ہم مل کے نہیں بیٹھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ملک کہاں چلا جائے گا. ہم نے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کے تو سر وہ پارلیمنٹ اس کے لیے تھی نا، وہ آپ نے تو ان کو نکال دیا پارلیمنٹ سے. نہیں، پارلیمنٹ میں کیا کرتے رہے 3.5 پونے 4 سال ہماری طرف چلے اب تو وہ واپس آنا چاہتے ہیں نا. ابھی ہم ان سے محنت کرتے رہے. میں نے 20 بار تو میں نے ان سے کہا یہ واپس آنے چاہتے ہیں. انٹرم اپنا جو کیئر ٹیکر آج کہہ رہے ہیں نا پنجاب میں کیئر ٹیکر بن گیا، اس کو بھی مان نہیں رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریاض صاحب نے مطلب اپنا راجہ ریاض صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے بنایا تو پھر ان کے خلاف ہو جائے گا، پھر اس کی مخالفت کرتے رہیں گے. کہاں الیکشن اب الیکشن کے لیے بیٹھنا پڑے گا. ہوں گے الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اس سے پہلے جب اگر آپس میں سمجھوتا نہیں ہوگا تو کچھ اور ہی ہو جائے گا. الیکشن تو نہیں ہوں گے. میری یہ ان کو الیکشن نظر نہیں آ رہے. دیکھیں منظر کیسر احمد شیخ صاحب حالات الیکشن جی کیسر شیخ صاحب ہمارے بھائی ہیں. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اسٹیٹ اور عوام کے درمیان ایک تمدنی معاہدہ ہے جس کا نام ہے آئین. ٹھیک ہے، سوشل کنٹریکٹ، اور اس کے تحت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از سپریم. اس کے آرٹیکل 112 کے تحت صوبائی وزرائے اعلیٰ نے اپنی اسمبلیاں توڑ دیں، ان کو حق تھا، ہو گیا. اسی آئین کے آرٹیکل جو ہے 224 وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی آئینی مدت پوری کرے تو 60 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرا 60 دن میں، اور اگر بیفور ٹائم توڑی جائے تو 90 ڈیز میں، 90 دن کے اندر انتخابات مست ہیں. لیکن ابھی تک آپ نے دیکھا گورنر صاحبان نے تاریخ مقرر نہیں کی. ان کی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے. تو دونوں گورنر جو ہیں آپ کو پھر الیکشنز کب ہوں گے سر؟ میں نے عرض کیا دونوں گورنر آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. اور پھر صدر مملکت کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 کے تحت اگر ریاستی ادارے اپنا فرض ادا نہ کر رہے ہوں انتخابات کے سلسلے میں تو صدر مملکت کو مداخلت کرنا ہوتی ہے، جو ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی. ان کو اپنا آئینی رول ادا کرنا چاہیے. گورنر صاحبان سے کہیں، الیکشن کمیشن سے کہیں کہ انتخابات کی تاریخ مقرر کریں. اس طرح بھاگ سکتے ہیں یہ الیکشن سے. اور یہ 13 اگست 2023 کو یہ بہت آگے بھی لے جائیں تو اسمبلی کی آئینی مدت ختم ہو جائے گی. بالکل، اس کے آگے کیسے لے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت بڑا سوال ہے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی. کیسر احمد شیخ صاحب ایک جواب لے لیجیے. جی چھوٹا سا، بس بالکل ٹائم ختم ہو گیا. جی چھوٹا سا. جی ہاں، آرٹیکل 140 یاد ہوگا فتیانہ صاحب کو بھی بہت اچھی طرح سے. وہ لوکل باڈی سے اس میں بھی جو ہے نا یہ جو لوکل باڈیز کا الیکشن جو ہے نا اس کی بھی ایک مدت ہوا کرتی ہے. ساتھ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یاد ہوگا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اس پہ آرٹیکل 140 پہ اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے عمل ہوا یا نہیں ہوا. اس میں ٹائم فریم نہیں ہے. واقعی میں نہیں ہوا. مگر آپ کو الیکشنز اس سال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کامران صاحب؟ سپریم کورٹ کا آرڈر ہاں یا نہ؟ میں خود حامی ہوں کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں، حالات جیسے بھی ہوں الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے. مگر یہ ٹریک ریکارڈ جو ہے عمران خان صاحب کا بھی اگر اس 140 کو 140A کو ملا کے پڑھیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ تو سب نے وائلیٹ کیا ہوا. بہت بہت شکریہ کامران صاحب، کیسر صاحب، ریاض فتیانہ صاحب. تو ناظرین، اس دن کا انتظار ہے پاکستان کی عوام کو جس دن ہمارے سیاستدان پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں گے، کیونکہ جب آپ معاملات پارلیمنٹ کے باہر لے کے جاتے ہیں تو پھر غیر سیاسی لوگ آپ کے اوپر زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے سیاستدان پارلیمنٹ کے اندر اپنے مسائل حل کریں تاکہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالا جائے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.